نیکاپلس کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو شکست دینے کے بعد عثمانی فوجوں نے ولاچیا، اسٹریا، ہنگری اور بوسنیا پر حملے شروع کر دیے اور ساحل ڈینیوب کے جو قلعے نیکاپلس کی جنگ سے پہلے ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے ان کو پھر سے فتح کر لیا۔ سلطان بایزید ہنگری کے پایہ تخت بودا پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ان کے یکدم بیمار پڑ جانے سے یہ مہم ملتوی کر دی گئی اور سلطان بایزید ادرنا واپس آ گئے۔ 1397 عیسوی میں سلطان بایزید نے یونان پر حملہ کر دیا اور آسانی کے ساتھ سلونیکی، فوسس، ڈیوریس اور لوکرس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عثمانی فوجوں نے موریا پر حملہ کر کے اسے بھی اپنا باج گزار بنا لیا۔ سلطان بایزید کے حکم سے وہاں کے 30,000 یونانی باشندوں کو ایشیائے کوچک میں منتقل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ترکوں کی 9 آبادیاں قائم کر دی گئیں۔ یونان کو فتح کر لینے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیتے، لیکن ایشیائے کوچک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ان کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ سلطان بایزید کی اب تک کی مدت حکومت میں صرف ان کو کامیابی ہی ملی تھی۔ اس مدت حکومت میں انہوں نے ایشیائے کوچک کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ مقدونیہ، شمالی بلغاریہ اور تھسلی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور بازنطینی سلطنت، سربیا، ولاچیا، بوسنیا اور یونان کے بیشتر حصے کو دولت عثمانیہ کا باج گزار بھی بنا لیا تھا۔ نیکاپلس کے میدان میں انہوں نے یورپ کی متحدہ اور بہترین فوجوں کو شکست دے کر صلیبی اتحاد کو پاش پاش کر دیا تھا۔ مختصر یہ کہ سلطان بایزید نے ہر جگہ کامیابی ہی حاصل کی تھی اور ابھی تک انہوں نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن آنے والے 2 سالوں میں جو ان کی حکومت کے 2 آخری سال تھے، ان کو اتنی زبردست شکست ملی کہ ان کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور ظاہری طور پر سلطنت عثمانیہ کا کچھ عرصے کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ جس زمانے میں سلطان بایزید یورپ میں فتوحات حاصل کر رہے تھے، بالکل اسی زمانے میں امیر تیمور کی سلطنت بھی دیواریں چین سے لے کر ایشیائے کوچک تک پھیل چکی تھی۔ امیر تیمور کی ابتدائی زندگی اپنے ہمسائے منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے میں گزر گئی۔ منگولوں کو شکست دے کر امیر تیمور نے سمرقند کو اپنا پایہ تخت بنایا اور اپنی تاریخی فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے بڑے بڑے فاتحین کی سلطنتیں بھی حقیر معلوم ہوتی تھیں۔ چنگیز خان کی طرح امیر تیمور نے بھی خوف کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ جس بھی شہر میں داخل ہوتا بے دریغ لوگوں کا قتل کرتا اور وہاں کی تمام آبادی کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتا۔ امیر تیمور کا خوف ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے وہ جس طرف بھی جائے اس کے دشمن بغیر لڑے ہی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ امیر تیمور کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہایت ہی شریفانہ اور فیاضانہ سلوک تھا، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے وہ انہیں سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا۔ دوسری طرف نیکاپلس کی جنگ کے بعد سلطان بایزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیائے کوچک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں جارجیا تک پھیل گئیں۔ ادھر امیر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جارجیا اور بحیرہ کسپین کے دوسرے مغربی ممالک تک پھیل چکی تھی۔ امیر تیمور کی سلطنت کے بعد سلطنت عثمانیہ ہی اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی، لہذا ان 2 طاقتور سلطنتوں کی سرحدیں مل جانے سے ان دونوں کے درمیان سرحدی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ امیر تیمور اور سلطان بایزید دونوں نے ہی ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دے کر حالات اور بھی زیادہ کشیدہ کر لیے۔ باغیوں سے مراد وہ امراء جن کی ریاستوں پر سلطان بایزید نے قبضہ کر لیا تھا، وہ بھاگ کر امیر تیمور کے پاس چلے گئے، اور اسی طرح جن سلطنتوں پر امیر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا ان کے سردار بھاگ کر سلطان بایزید کے پاس چلے آئے۔ یہ امراء اپنی ریاستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے امیر تیمور اور سلطان بایزید کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہو گئی اور بالآخر نوبت جنگ تک پہنچ گئی۔ آخر کار 1399 عیسوی میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ اور مملوک سلطنت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔
1400 میں امیر تیمور نے سیواس پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور وہاں قتل عام کیا۔ سلطان بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ سیواس کے فتح ہو جانے پر اور اپنے بیٹے کے قتل کی خبر سن کر وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک کی طرف آگے بڑھے، لیکن امیر تیمور اس درمیان شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ امیر تیمور ملاتیا کو فتح کرتے ہوئے حلب پہنچا اور حلب کو فتح کر کے وہاں بھی قتل عام کیا۔ حلب کو تباہ و برباد کرنے کے بعد امیر تیمور دمشق کی جانب آگے بڑھا اور راستے میں آنے والے تمام شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہوا دمشق جا پہنچا۔ دمشق کو فتح کرنے کے بعد وہاں بھی کاریگروں کو چھوڑ کر تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ دمشق کو فتح کرنے کے بعد امیر تیمور واپس آذربائیجان آ گیا اور 1401 میں بغداد پر حملہ کر کے بغداد کو بھی فتح کر لیا۔ بغداد کو فتح کرنے کے بعد 20,000 شہریوں کو قتل کیا اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ اس عرصے کے دوران امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان توہین آمیز خط و کتابت جاری تھی۔ آخر کار 1402 میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا ہے تو وہ امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک کی جانب آگے بڑھے اور انقرہ پہنچ کر انہوں نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا جہاں امیر تیمور کے لیے ان پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ جب امیر تیمور اپنی فوجوں کے ساتھ انقرہ پہنچے تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہاں پر سلطان بایزید کو شکست دینا آسان نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ پسپائی اختیار کر لی۔ سلطان بایزید نے امیر تیمور کا تعاقب شروع کر دیا۔ امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہٹتے سیواس تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر امیر تیمور نے اپنے چند دستے وہاں چھوڑے تاکہ سلطان بایزید کی فوج کو الجھایا جا سکے، اور خود امیر تیمور اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر ایک دور کا چکر کاٹ کر انقرہ پہنچے اور وہاں کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ امیر تیمور کی فوج نے سلطان بایزید کے واپسی کے راستے پر ساری فصلیں اور گودام بھی جلا ڈالے۔ جب سلطان بایزید کو یہ معلوم ہوا کہ امیر تیمور نے انقرہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ فوراً اپنی فوج کے ساتھ انقرہ کی طرف واپس پلٹے۔ اس واپسی کے سفر میں سلطان بایزید کی فوج میں بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے 20,000 سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ جب سلطان بایزید اپنی فوج کے ساتھ انقرہ پہنچے تو ان کی فوج بری طرح تھک چکی تھی۔ انقرہ پہنچ کر سلطان بایزید نے دیکھا کہ امیر تیمور نے شہر کے شمال مغرب کی جانب جو فوجی نقطہ نظر سے میدان کا بہترین حصہ تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ امیر تیمور نے بایزید کو کمزور کرنے کے لیے تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لی تھیں۔ وہ بایزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے ہر ممکن طریقے سے اسے کمزور کرنے کے تمام ذرائع اختیار کیے۔ بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی بھی تھی۔ امیر تیمور کے جاسوسوں نے ان تاتاریوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جنہوں نے عین میدان جنگ میں سلطان بایزید کا ساتھ چھوڑ کر امیر تیمور کے ساتھ جا ملے۔ ان دونوں لشکروں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کے بیان کے مطابق سلطان بایزید کی فوج کی تعداد 80,000 سے لے کر 1,20,000 کے درمیان تھی، جبکہ امیر تیمور کی فوج کی تعداد 1,40,000 کے قریب تھی، جن میں ایک بہت بڑی تعداد جنگی ہاتھیوں کی بھی تھی جو وہ ہندوستان سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ عثمانی فوج کے قلب کی قیادت سلطان بایزید خود کر رہے تھے، جبکہ دائیں حصے کی قیادت سربین شہزادہ اسٹیفن اور بائیں حصے کی قیادت شہزادہ سلیمان کر رہا تھا۔ تیموری فوج کے قلب کی قیادت امیر تیمور خود کر رہے تھے، جبکہ دائیں حصے کی قیادت ان کا بیٹا شاہ رخ اور بائیں حصے کی قیادت ان کا بیٹا میران شاہ کر رہا تھا۔ جنگ کی شروعات امیر تیمور کی طرف سے ہوئی۔ امیر تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو، جو دائیں حصے کی قیادت کر رہا تھا، عثمانی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عثمانی لشکر کا بھی بائیں بازو آگے بڑھا، جس کی قیادت شہزادہ سلیمان کر رہا تھا، لیکن وہ شاہ رخ کے اس زوردار حملے کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے اپنے بیٹے میران شاہ کو، جو بائیں حصے کی قیادت کر رہا تھا، عثمانی فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔
میران شاہ کے مقابلے میں عثمانی فوج کا دائیں بازو آگے بڑھا، جس کی قیادت سربین شہزادہ اسٹیفن کر رہا تھا۔ شہزادے اسٹیفن کے سرب نائٹوں کے زوردار جوابی حملے کو میران شاہ کی فوج برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ میران شاہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوج سے آ ملا۔ امیر تیمور نے سرب نائٹوں کو روکنے کے لیے مزید دستے روانہ کیے۔ اس کے ساتھ ہی امیر تیمور نے ان تاتاری دستوں کو، جن کو اس نے اپنے ساتھ پہلے سے ملا لیا تھا، سلطان بایزید کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ امیر تیمور کا حکم ملتے ہی ان تاتاری دستوں نے عثمانی فوج کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج کا بائیں بازو پہلے سے ہی بہت زیادہ دباؤ میں تھا۔ تاتاریوں کے اس حملے سے عثمانی فوج کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ سلطان بایزید نے مزید دستے روانہ کر کے عثمانی فوج کے بائیں بازو کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن عثمانی فوجی میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ دوسری طرف عثمانی فوج کا دائیں حصہ، جس کی قیادت سربین شہزادہ اسٹیفن کر رہا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں نے بغاوت کر دی ہے اور عثمانی فوج کا بائیں حصہ پسپا ہو چکا ہے، تو وہ بھی میدان جنگ چھوڑ کر سلطان بایزید کے دستوں کے ساتھ آ ملا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بایزید نے اپنی فوج کو پسپائی کا حکم دے دیا۔ جب امیر تیمور نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنی تمام فوج کو عثمانی فوج کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ سرب شہزادہ اسٹیفن اپنے سرب نائٹوں کے ساتھ امیر تیمور کے اس گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سلطان بایزید اور ان کے ینیچیری کے دستے امیر تیمور کی فوج کے گھیرے میں آ گئے۔ ینیچیری کے یہ دستے سلطان بایزید کی قیادت میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن آخر کار گرمی اور پیاس کی شدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے اور امیر تیمور کا لشکر ان پر حاوی ہو گیا۔ ینیچیری کی فوج کے تمام دستے تقریباً امیر تیمور کی فوج کے ہاتھوں کٹ گئے اور سلطان بایزید بھی امیر تیمور کا قیدی بن گیا۔ آل تیمور کا مورخ شرف الدین علی بیان کرتا ہے کہ جب سلطان بایزید کو قیدی کر کے امیر تیمور کے سامنے لایا گیا تو امیر تیمور نے خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی حالت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ سلطان بایزید نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید کے رہنے کے لیے اپنے خیمے کے پاس ایک عالی شان خیمہ نصب کیا اور اپنے بعد امراء کو سلطان بایزید کی خدمت پر مامور کیا۔ لیکن جب سلطان بایزید نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو امیر تیمور نے ان کی نگرانی سخت کر دی۔ امیر تیمور کا لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچ کرتا تو امیر تیمور سلطان بایزید کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن تشہیر سے بچنے کے لیے سلطان بایزید ایک پالکی میں سفر کرتے تھے جس پر پردہ پڑا رہتا تھا۔ اس پالکی میں لوہے کی جالی تھی، جس کی بنا پر یہ مشہور ہو گیا کہ امیر تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا ہے۔ سلطان بایزید کے قلب و دماغ پر اپنی قید اور رسوائی کا اس قدر جان لیوا اثر پڑا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکے اور 8 مہینے کے اندر وفات پا گئے۔ انقرہ کی جنگ میں سلطان بایزید کو شکست دینے کے بعد امیر تیمور نے سمرنا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر یروشلم کے مباذرین سینٹ جان کا مقبوضہ شہر تھا اور سلطان بایزید بھی اس کا ایک ناکام محاصرہ کر چکے تھے، لیکن امیر تیمور نے اسے فتح کر کے تمام عیسائیوں کو قتل کر دیا۔ انقرہ کی جنگ نے صرف سلطان بایزید کی زندگی کا خاتمہ ہی نہیں کیا، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نیست و نابود ہو گئی ہے۔ امیر تیمور نے ان تمام ترکی امیروں کو، جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھیں، ان تمام حکمرانوں کو ان کی حکومتوں پر بحال کر دیا اور ایشیائے کوچک کا کوئی بھی علاقہ آل عثمان کے ہاتھ میں باقی نہ رہا۔